السلام علیکم دوستو، میں ایک اسلامک ویڈیو آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں۔ ویڈیو کو انت تک بنے رہیے اور دیکھیے، اس میں کچھ آپ لوگ کو نیا سیکھنے کا ضرور ملے گا۔ میں آپ سے پھر ملتا ہوں، پہلے ویڈیو دیکھیے اس کو۔ صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کی ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز اور فروٹس اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیف کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی سیکرٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہارے طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹرز دور ہے، اور اگر آج بھی گاڑی میں جائے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور خیبر کے اس قلعے کے 2 مین حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعے پہ کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا مطلب ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 ایئر اولڈ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹیک اٹ ایزی، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور کوائٹ ایزیلی اس کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی پورے عرب میں ایز اے واریر مشہور ہوئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت جوش سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے لیے بھی جنت، شہادت، یہ سارے کانسیپٹس تو ہیں۔ جنگ کافی دیر تک چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے، کیونکہ اگین یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی، بٹ آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر 3rd قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کے لڑ کیوں نہیں رہے۔ کہ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں، اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ اس جگہ سے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے، اور جو بھی صحابہ سے آ کر سامنے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد 4تھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا، اور یہودی 4تھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا، اور یہودیوں کا سارا مال
गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग, सारा कुछ इसी किले में पड़ा हुआ था। और अगर हिस्ट्री ने हमें एक चीज़ सिखाई है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। तो अगेन मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। यहाँ पे और कोई रास्ता जब नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज़ करते हुए रैम्स और कैटapults को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और इस किले के दीवारें तोड़ने लगे। और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई और ये देखते ही मुसलमानों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड, सिल्वर सब छोड़ के वहां से किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखिरी के 3 किलों ने सरेंडर किया और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और 1 के साथ लड़ाई हुई, बट दैट डजंट मैटर। खैबर फतह हो गया। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसका हाफ मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को इतना गोल्ड और इतना पैसा मिला कि ऐसा हो कि आज पाकिस्तान में अचानक तेल डिस्कवर हो जाए और सारा कुछ बदल जाए। इवन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भर कर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सब ने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटीज में से बना दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरब में इतने यहूदी आए कहाँ से? और मक्का में तो एक भी यहूदी नहीं था। सारे यहूदी मदीना और इसके साइड साइड में क्यों रहते थे? ये 1000 साल पुरानी कहानी है। सब्सक्राइब। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग को पसंद है और देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफ़िज़।